فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر یہ 28 ہے۔ اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 83 کا 10واں حصہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو تفصیلات ساری بتائی تھیں آپ کو پارٹ نمبر 24 میں ہم نے، کہ ہم خطبہ 83 شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں 18 حصوں پہ اس کو مشتمل کیا گیا ہے۔ تو ہم اب پہنچے ہیں 10ویں حصے پر۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی والا پارٹ میں اوائڈ کرتی ہوں، اس لیے کہ عربی جاننے کے باوجود ہم اہل زبان نہیں ہیں، ہم بہت سی غلطیاں کر سکتے ہیں، اور کتاب پر کبھی کبھی انک کی وجہ سے کچھ فتح، دمہ، کسرہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہم اس کو فالو کر پاتے، تو پھر غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ عربی کو اوائڈ کر کے ہم اور اس کا ہم ترجمہ پڑھیں، جو تاکہ ہمیں سمجھ میں بھی آئے۔ آئیے، اگر میری بہت اچھی عربی ہوتی تو شاید میں پڑھ بھی لیتی۔ میں اس اعتراف کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ 10واں حصہ یہ ہم پڑھنے آگے ہیں، اور یہ پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے بس وہ آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں شروع ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے پیراگراف حجیجن و خصیمن، یہاں پر ختم ہوا ہے۔ اور اب آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہ یاد رکھو تمہاری گزرگاہ صراط اور اس کی ہلاکت خیز لغزشیں ہیں، تمہیں ان لغزشوں کے ہولناک مراحل اور طرح طرح کی خطرناک منازل سے گزرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس طرح جس طرح وہ صاحب عقل ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو فکر آخرت نے مشغول کر لیا ہو، اور اس کے بدن کو خوف خدا نے خستہ حال بنا دیا ہو، اور شب بیداری نے اس کی بچی کچی نیند کو بھی بیداری میں بدل دیا ہو، امیدوں نے اس کے دل کی تپش کو پیاس میں گزار دیا ہو، اور زہد نے اس کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیا ہو، اور ذکر خدا اس کی زبان پر تیزی سے جاری ہو، اور اس نے قیامت کے امن و امان کے لیے یہیں خوف کا راستہ اختیار کیا ہو، اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ٹیڑھی راہوں سے کترا کر چلا ہو، اور مطلوبہ راستے تک پہنچنے کے لیے معتدل ترین راستہ اختیار کیا ہو، نہ خوش فریبیوں نے اس میں اضطراب پیدا کیا ہو، اور نہ مشتبہ امور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو، بشارت کی مسرت اور نعمتوں کی راحت حاصل کر لی ہو، دنیا کی گزرگاہ سے قابل تعریف انداز سے گزر جائے، اور آخرت کا زاد راہ نیک بختی کے ساتھ آگے بھیج دے، اور وہاں کے خطرات کے پیش نظر عمل میں سبقت کی، اور مہلت کے اوقات میں تیز رفتاری سے قدم بڑھایا، طلب آخرت میں رغبت کے ساتھ آگے بڑھا، اور برائیوں سے مسلسل فرار کرتا رہا، آج کے دن کل پر نگاہ کی، اور ہمیشہ اگلی منزلوں کو دیکھتا رہا، ثواب اور عطا کے لیے جنت اور عذاب و وبال کے لیے جہنم ہے، اور پھر خدا سے بہتر مدد کرنے والا اور انتقام لینے والا کون ہے، اور قرآن کے علاوہ حجت اور سند کیا ہے۔ تو سامعین، یہاں پر اب ہم شرح و تفسیر پڑھیں گے اس 10ویں حصے کے۔ پڑھ رہے ہیں ہم خطبہ نمبر 83۔ اس تفسیر میں ہیڈنگ ہے درپیش ہولناک راستہ۔ تفصیلات ہیں کہ خطبہ غرہ کے اس حصے میں حضرت امام علی علیہ السلام نے آخرت کے بعض مقامات اور خطرناک راستوں کی طرف متوجہ کیا، اور ان راستوں کو اس دنیا کے لیے ایک پل قرار دیا ہے۔
لوگوں کو قیامت کے میدان میں حاضر اور خطرناک راستوں صراط عبور کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ جان لو تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے جہاں پر قدم لڑکھڑاتے ہیں، قدم قدم پر خوف و دہشت کے خطرات ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ قیامت کے اہم راستوں میں سے ایک صراط ہے۔ آیات قرآنی میں بطور اشارہ اور روایات میں واضح اور تفصیل سے اس کے متعلق بحث ہے۔ ان تمام روایات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ صراط بہشت کے راستے پر دوزخ کی اوپر کی طرف ایک پل ہے جو انسان کی آخری گزرگاہ ہے۔ اچھے برے سب اس راستے سے گزر جائیں گے۔ صالح لوگ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے اور بہشت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے، مگر گناہ گار اور برے لوگ نہیں گزریں گے اور اس پل سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ اس خطرناک راستے کو عبور کرنا جو صرف بہشت کا راستہ ہے، جس کا تعلق صرف ایمان و عمل سے ہے، یہاں تک کہ اس راستے کو تقوی اور ایمان کے درجات کی مناسبت سے جلدی عبور کیا جائے گا۔ البتہ صراط دنیا میں دوسری شکلوں میں نظر آتا ہے۔ دوسری تعبیر کے مطابق صراط قیامت کے دن دنیاوی رستوں کا مجسمہ ہوگا، کیونکہ صراط قیامت کی توصیف میں آیا ہے۔ اب یہاں پر مولا کے کلام کا اگلا حصہ انورٹڈ کاما کے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار یہاں پہ لکھا ہے۔ تو یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65۔ پھر لکھا ہے کہ بے شک حق و باطل، ایمان و کفر، اخلاص و ریا، قصد، قربت، خواہشات نفسانی کی پیروی کے درمیان حد فاصل یہی خطرناک راستہ ہے۔ یہ راستہ سوائے خالص، مخلص، نیکوکار اور پاکیزہ لوگوں کے کسی کو میسر نہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ کے نکات میں بحث میں آئے گی۔ بہرحال یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے کہ جہاں بہت ساری لغزشیں ہیں، کہ جہاں بغیر تیاری کے سلامتی کے ساتھ گزرنا ممکن نہیں۔ اسی بنا پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے، جس کے دل کو عقلی سوچ بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے بدن کو کاف لام فیتے کلفت میں، یا اس کو میں ادا نہیں کر پا رہی ہوں، کاف لام فیتے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ نماز شب نے اس کی تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہو، امید و ثواب میں اس کے دن کی تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزرتی ہوں، اور زہد و ورا نے اس کی خواہشوں کو روک دیا ہو۔ جی ہاں، مرحلہ تقوی میں داخل ہونے کے لیے ایسے تقوی کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے لیے صراط سے گزرنا آسان ہو جائے۔ اولاً غور و فکر لازمی ہے، ایسا غور فکر کہ جس سے دل مکمل طور پر اپنی ذات میں مشغول کر دے، انسان میں خوف خدا پیدا کر دے، اور اس تقوی کی تلاش میں نماز تہجد میں شب بیداری کرے، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھے اور زہد و پارسائی اپنے وجود میں پیدا کرے۔ ایسا تقوی انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور اسے بجلی کی طرح صراط قیامت کے خطرناک راستے سے عبور کراتا ہے۔ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ پرہیزگاری ہے کہ اس کی زبان ہر وقت یاد خدا میں رہتی ہے، خطروں کے آنے سے پہلے اس نے خوف کھایا ہو، شیطانی و انحرافی وسوسوں سے بچتے ہوئے سیدھے راستے کو اختیار کیا ہو، خوش فریبی نے اس میں لغزش پیدا نہ کی ہو، اور نہ ہی مشتبہ باتوں نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو، اور تقوی کی ہی مدد سے حق کو باطل سے تمیز دی ہو۔ یہاں تک امام علیہ السلام پرہیزگاروں کے ایسے اوصاف بیان کرتے ہیں جو نمونہ قرار پائیں۔ تفکر دائم کے ساتھ 10 اوصاف کو بیان کرتے ہیں جن کی تہ میں ایک ہی مطلب پوشیدہ ہے، اور ایک انسان میں ان کا جمع ہونا دوسروں کے لیے مکمل نمونہ بنا دیتا ہے، جو دنیا و آخرت میں سربلندی اور زندگی کے میدان میں کامیاب اور سیر اللہ میں کامیاب ہیں۔ یہ سب تعبیرات عمدہ تشبیہات، دل نشین اور پرمغز کنایات اور عبارات سے ملی ہوئی ہیں، اور یوں اس طرح دل کے اندر نفوذ کر جاتی ہیں۔ جی ہاں، سچے پرہیزگار کبھی بھی شیطانی سرسبز باغات کے فریب میں نہیں آتے،
اور مشکوک امور میں اندھیرے میں قدم نہیں اٹھاتے، خدا کی جانب قریب ترین راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس راہ میں جو موانع ہوں، میم واو الف نون عین ہوں، انہیں دور کرتے ہیں۔ خوف خدا اور ذمہ داری کا خوف ان کے انحراف کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ذکر پروردگار ہمیشہ ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ان اوصاف کے دنیا اور آخرت میں نتائج کے حصے کو 6 جملوں کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری اور نعمتوں کے درمیان سکھ والی زندگی، بہترین آرام کی جگہوں اور امن سے سرشار بدن کے ساتھ خوش و مسرور ہے۔ یہ اس حال میں ہے کہ جلد گزرنے والی گزرگاہ دنیا سے پسندیدہ روش کے ساتھ عبور کر کے اور ایسے توشہ آخرت کے ساتھ کہ جو سعادت سے معمور تھا آگے بھیج دیا گیا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ حقیقت وہ چیز جو ان کی بشارت، راحت، سکون اور ان کی ذہنی آسودگی کا سبب بنتی ہے، وہ اس دنیاوی گزرگاہ سے عمدہ طریقے سے عبور کرنا اور توشہ آخرت آگے بھیجنا ہے۔ اور اہم مشکل یہاں ہے کہ انسان اس جھوٹی فریب دینے والی چمک دمک والی دنیا اور گمراہیوں کے مقابلے میں خود اپنی حفاظت کر کے اور الہی صراط مستقیم سے خارج نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بات سے کہ تسلسل میں قابل نمونہ پرہیزگاروں کی آخری 6 اور صفات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ وہ پرہیزگار جو اس روز کے خوف سے عمل صالح کی جانب جلدی کرتے تھے اور زندگی کی مہلت میں تیزی سے مشغول بندگی ہوتے تھے، اور اس چیز کی نسبت جو مطلوب یعنی پرہیزگاری ہے کامل رغبت رکھتے تھے، اور جس چیز سے بھاگنا چاہیں دوری اختیار کرتے تھے، آج اپنے کل کے فکر میں تھے اور اپنے آنے والے وقت کی لازمی پیش بینی کر لی تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک جملے میں عمر کی قیمتی فرصتوں سے دوسری رہنے والی جگہ کی پرسعادت زندگی کے لیے بہترین کوشش کرنا ہے، جو کام انجام دینا چاہیے انجام دینا ہے، اور وہ کام جس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اس میں پرہیز کرنا ہے۔ جی ہاں، ایسا پرہیزگار جو ان اوصاف کا حامل ہے، خداوند راہ خدا کا راہی انسانوں کی زندگی کے لیے نمونہ ہونے کے لائق ہے۔ ان جملوں کے اختتام میں تقوی اور عدم تقوی کے نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ یہ کافی ہے کہ جنت پرہیزگاروں کی پاداش و عطیہ ہو، اور کافی ہے کہ بدکاروں کی سزا و کیفر آتش جہنم ہو، اور کافی ہے کہ خداوند تعالیٰ ان سے انتقام لینے والا اور ان کا مددگار ہے، اور قرآن نیک لوگوں کا مدافع اور بدکاروں کا دشمن ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سچ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی باتیں ایک اعجاز ہیں۔ مختصر جملوں میں تقوی و پرہیزگاری کی ایسی توصیف کی ہے جو نہ کسی کتاب میں دیکھی گئی ہے اور نہ کسی سے سنی گئی ہے۔ ایسے الفاظ و جملے جو بے رحم افراد کو احساس درد دلاتے ہیں اور سست ترین انسانوں کو آگے چلنے پر مجبور کرتے ہیں، اور حق ہے کہ اس خطبے کا نام خطبہ غرہ بہت بہتر و بجا ہے۔ اور اب ہم اگلے صفحے کی جانب آگے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے نکات۔ آئیے نکات پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس میں جو ہیڈنگز ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں۔ پہلے نمبر پہ ہے صراط سے بآسانی کیسے گزریں، دوسرے نمبر پہ ہے نماز شب کیمیائے سعادت ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اور ہے یا کچھ ہیڈنگ نہیں، پھر ہیڈنگ نہیں ہے، پھر بس ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ چلیے، پہلا نقطہ ہے صراط سے بآسانی کیسے گزریں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اوپر والے خطبے میں صراط کی جانب اشارہ ہوا ہے، یعنی کہ ایسی گزرنے والی جگہ سب انسانوں کو قیامت کے دن جس سے عبور کرنا ہے، اور اسلامی روایات میں اس کے بارے میں وافر مقدار میں بحث موجود ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں 2 موارد کے علاوہ یہ لفظ صراط اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، اس میں پھر یہ احتمال ہے کہ اس دنیا میں حق و باطل کی راہ کے لیے اشارہ ہو، لیکن قرآن مجید میں دوسری تعبیرات بعنوان میم رے سواد الف دال مرصاد اور
اس جیسے الفاظ آئے ہیں جن کے لیے مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ صراط کی جانب اشارہ ہے۔ بہرحال ہم نے جیسے کہا کہ اسلامی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بہت باریک اور خطرناک ہے، اسے عبور کرنے والے جنت میں پہنچیں گے اور جو عبور نہ کر سکیں گے جہنم میں گر جائیں گے۔ اور بعض روایات سے یہ ظاہر ہے کہ صراط جہنم کے اندر سے گزرتا ہے، لیکن مومنین اس طرح تیزی سے عبور کر لیں گے کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی، جس طرح اگر انسان دنیا کی آگ سے سرعت سے عبور کر لے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر لکھا ہے کہ صراط کے اوصاف میں یہ آیا ہے کہ صراط ایک ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر جنت کے راستے میں واقع ہے اور جنت میں وارد ہونے کا وہ واحد راستہ ہے۔ نیک و پاک انسانوں کے گروہ اس طرح تیزی سے گزریں گے جیسے کہ بجلی کی شعاع، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے کی طرح اور ایک گروہ افراد پیادہ کی مانند، اور کچھ انسان ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اس پل سے گزریں گے، اور جو لوگ عبور کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے وہ راستے کے درمیان میں گر جائیں گے۔ اور اس میں حوالہ بھی دیا گیا ہے حاشیے میں کہ یہ اس حدیث کا مطلب تھا کہ جو امالی صدوق میں 33ویں مجلس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس پل سے عبور کرنے کی اہمیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی معروف حدیث سے سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا انورٹڈ کاما کہ دوزخ کے اوپر ایک ایسا پل ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ کہ جو آیت، اس آیت کی تفسیر میں جو آیت ہے وہ بھی میں بتا دیتی ہوں، وہ سورہ فجر آیت نمبر 14، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مولا کہ صراط پر ایک ایسا پل ہے جسے وہ شخص عبور نہ کر سکے گا جس کی گردن پر کسی مظلوم کا حق ہوگا۔ اسلامی روایات میں صراط سے جلدی گزرنے کے وسیلوں کے عنوان سے کچھ امور ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث آئی ہے، حدیث جو ہے ہم پڑھتے ہیں جو کہ حوالہ اس کا ہے، حوالہ بھی بتاتی ہوں، کنز الاعمال میں ہے اور حدیث نمبر 3936 جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 386۔ تو یہ حدیث جو ہے ہم پڑھتے ہیں ابھی کہ وضو کو شاداب و پرآب طریقے سے کرو تاکہ بادل کی طرح پل صراط سے گزر جاؤ۔ دوسری حدیث میں جناب موسیٰ علیہ السلام مناجات میں خداوند متعال سے سوال کرتے ہیں اور کہ اے میرے مالک، وہ شخص جو تیری حکمت کو پوشیدہ و ظاہر بتائے اور لوگوں کو تیری حکیمانہ باتیں جو حق کی جانب دعوت دے بتائے، اس کا اجر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسا شخص برق رفتاری سے صراط سے عبور کر لے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 197 اور حدیث نمبر 3۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اکثر روایات میں دیکھا گیا ہے کہ صراط سے عبور کی اصل شرائط میں سے ایک شرط ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس روایت کو اہل سنت کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ ان میں سے حافظ بن سمان کتاب موافقہ میں اس طرح نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی صراط سے عبور نہ کرے گا سوائے اس فرد کے کہ علی علیہ السلام جس کے عبور کے لیے اجازت نامہ لکھیں۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323۔ مرحوم علامہ امینی نے ان روایات کو تفصیلی طریقے سے ذکر صفحات کے ساتھ العبدی کے مشہور شعر کی تشریح میں ذکر کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اور بعض روایات میں آیا ہے
کہ اب ہم جو روایات میں آیا ہے اس کا ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہ جب خداوند متعال اولین و آخرین کو روز قیامت جمع کرے گا اور جہنم پر صراط بنائی جائے گی، کوئی بھی شخص اس پر سے نہیں گزرے گا جب تک کہ ولایت علی علیہ السلام کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ مضمون مختصر فرق کے ساتھ مناقب خوارزمی، مناقب ابن مغازلی، فرائد السمتین اور کتاب ریاض النظرہ میں آیا ہے۔ اور یہاں پر اس کے بعد لکھا ہے کہ جس طرح خطبے کی شرح میں بھی ذکر ہوا، صراط قیامت میں حقیقت میں ایک تجسم ہے، اور وہ صراط جو دنیا میں ہے وہ ایسا باریک اور خطرناک ہے۔ اب آگے ہے دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے کہ نماز شب کیمیائے سعادت ہے۔ لکھا ہے کہ اس خطبے میں امام علیہ السلام شب بیداری اور رات کی عبادت کے مسئلے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور اس کو ایسے پرہیزگاروں کے اوصاف میں شمار کرتے ہیں جو راہ خدا پر چلنے والوں کی صف اول میں ہوں۔ تہجد مادہ حجود سے ہے، ہے جیم واو دال۔ مفردات راغب کے مطابق نیند کے معنی میں ہے، لیکن جب باب تفعال تیف عین لام میں آئے تو نیند سے بیداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کہ شبانہ بیداری پرہیزگاروں کے عرف میں عین رف عرف میں درگاہ خدا میں راز و نیاز کے لیے ہے۔ یہ لفظ تہجد رات کے دل میں نماز پڑھنے کے معنی میں یا بالخصوص نافلہ شب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال نماز شب جب خاص آداب سے انجام دی جائے تو اکسیر اعظم اور کیمیائے اکبر ہے، جو وجود انسانی کے کالے تانبے کو تقویٰ کی خالص چمکدار سونے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ قرآن مجید اور سب بزرگان اسلام اور بزرگان اخلاق نے اس انسان ساز عبادت کے انجام دینے اور اس کے تربیتی آثار پر تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 79 ترجمہ، کہ رات کے ایک حصے میں نیند سے بیدار ہو جاؤ اور قرآن اور نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی وظیفہ ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نماز شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب اور امت پر مستحب ہے۔ تو پھر ہم دوبارہ سے اس کو، یہ تو بریکٹ میں تھا نا یہ بات، پھر دوبارہ سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں نیند سے بیدار ہو جاؤ اور قرآن اور نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے اضافی وظیفہ ہے تاکہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79۔ یہ تعبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کو عمدہ طور پر واضح کرتی ہے، جو بہت بلند و بالا مقام ہے، اور رات کی تاریکی میں عبادت کے ذریعے یہ مقام و منزلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک روشن ضمیر شاعر کے بقول، وہ چیز جو ظلمات سے نور تقوی کی جانب اس کی نجات کا سبب ہوئی، وہ نیمہ شب کی دعا اور سحر کے وقت کا گریہ تھا۔ اس بارے میں بہت روایات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ نماز شب کو بجا لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 4 مرتبہ دہرائی ہے۔ اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 392 اور حدیث نمبر 68۔ پھر لکھا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کی خوشی کا باعث ہوتی ہیں: دوستوں کا دیدار، افطار روزہ، اور رات کے آخری حصے میں نماز شب۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 352 اور حدیث نمبر 22۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نماز شب مومن کی خوشی کا سبب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کا مقام خلیل اللہ کا افتخار نہ عطا کیا، سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جس وقت لوگ سو رہے ہوتے تھے وہ نماز شب پڑھتے تھے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 84 اور صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر
18. اور پھر لکھا ہے دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک صحابی کو تاکید فرمائی کہ نماز شب کو ترک نہ کرو، کیونکہ قیام اللیل میں کمی کرنے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 80 صفحہ نمبر 147۔ پھر اس کے بعد ہے کہ قابل توجہ امر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 میں نماز شب کو ناشئۃ اللیل سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کو بہت اہم اور استقامت کا سبب شمار کیا گیا ہے، اور ہم اس کا ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ جو آیت نمبر بتائیے 6 میں کہا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین کے بقول ناشئۃ اللیل میں ایسے روحانی اور ملکوتی جذبے اور خوشی کی جانب اشارہ ہے کہ جو اس عبادت کے سائے میں انسان کو فراہم ہوتی ہے، اور اس اہمیت کی دلیل بھی روشن ہے کیونکہ روح عبادت جو انسان کو مقامات عالی تک پہنچاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، اخلاص اور حضور قلب، اور یہ دونوں چیزیں رات میں خصوصاً آخر شب میں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ایک اچھی گہری نیند کے بعد جبکہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں نیند میں ہیں، مادی زندگی کے جوش و جذبے خاموش ہیں، اور نہ ہی ریا و ریاست کا موقع ہے، اور نہ ہی مادی روزمرہ کی مشغولیات ہیں جو فکر انسانی کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ اس وجہ سے نماز شب وہ خالص عبادت ہے کہ جو حضور قلب اور کامل معنویت کے ساتھ مخلوط میم خے لام واو تو مخلوط اور انواع برکات الف نون واو الف عین اور اس کے ساتھ زیر انواع برکات کا سرچشمہ ہے۔ حافظ کے بقول، اب جو حافظ شاعر ہیں یہ انہوں نے جو شعر لکھا ہے یہاں پہ، ہر گنج سعادت کے خدا داد بحافظ، از یمن دعائی شب و رد سحری بود۔ یہ پرشین ہے نا، اس لیے میں پڑھ نہیں پا رہی صحیح، کیونکہ مجھے بالکل پرشین نہیں آتی ہے، میں نے ویسے ہی کوشش کی ہے، بہت غلطیاں کی ہیں پڑھنے میں اس کو۔ اب اس کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں کہ حافظ کو خدا نے جو سعادت کے خزانے عطا کیے ہیں ان میں سے دعائے شب اور ورد سحری ہے، یا کیونکہ شعر میں تو لکھا ہے شب و رد سحری بود، اب اس کا ترجمے میں یہاں پہ کیا ہوگا، کیونکہ واو اور دال ایک جیسے لگتے ہیں۔ بہرحال آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ اس عبادت شبانہ کے بے نظیر آثار کو ہر شخص تجربے سے پرکھ سکتا ہے، اور جب اس کی مٹھاس اپنی جان میں محسوس کرے گا تو آسانی سے اس کو نہ چھوڑے گا۔ اور یہاں پر ایک اور شعر ہے، می صبح و شکر خواب صبح دم تا چند، بعذر نیمہ شبی کوش و گریا سحری۔ وہی پرشین ہے، غلط پڑھ رہی ہوں لیکن پڑھ دیا، کہ میں نے میٹھی صبح کے وقت حاصل کی اس لیے کہ نیمہ شب دل کے کان کھولے اور وقت سحری گریا کیا۔ یہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب آ گیا کہ جی ہاں، گنج سعادت کی کلید اور معشوق حقیقی کی تک رسید کی راہ یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور شعر آ گیا کہ دعائے صبح و آہ شب کلید گنج مقصود است، بدین راہ روش می رو کے با دلدار پیوندی۔ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ صبح کی دعا اور آہ شب گنج مقصود کی کلید ہے، اس راہ روش سے آگے بڑھتے رہو تاکہ دلدار سے ملاقات کرو۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیں گے، پڑھ تو سکتے تھے آگے، لیکن اب یہاں پہ 11واں حصہ جو ہے اس خطبے کا، خطبہ نمبر 83 کا 11واں حصہ شروع ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ ایک ہی نشست میں اگلی جو ریڈنگ کا پارٹ ہوگا، پارٹ 29، اسی میں پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک تسلسل رہے گا۔ تو اس حصے میں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔